پالیسی سٹیٹمنٹس تو آپ نے سنی، اب ذرا ان پر تجزیہ لیتے ہیں ساری صورتحال پر. اور آج انتہائی اہم شخصیت ہمارے روبرو ہیں جو آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے ہیں، پھر چین میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں، نیو یارک میں پاکستان کے مستقل مندوب رہے، اقوام متحدہ اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں. جی ہاں، سردار مسعود خان صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اینڈ ویلکم بیک ٹو پاکستان ایز ویل ایز ویلکم ٹو میڈیا آف پاکستان. شکریہ مجھے بولا. ہم آپ سے چیزیں سمجھنا چاہ رہے ہیں. آپ کو زحمت دینے کا مقصد یہی تھا. یہ شنگھائی تعاون تنظیم کیا چیز ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جو ہے یہ 5 ممالک تھے، روس، چین اور اس کے بعد کوئی 3 جو سینٹرل ایشیا کے وسطی ایشیا کے ممالک تھے. تو معاشی تعاون کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کی تعداد بڑھی، ازبکستان شامل ہوا اور اس کے بعد میں ہندوستان، پاکستان شامل ہوئے. اب ماشاءاللہ 10 کے قریب اس کے ارکان ہیں، مستقل ارکان ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو آبزرورز بھی ہیں، مبصر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ڈیلیگیٹس بھی ہیں. وہ بھی 14 کے قریب ڈیلیگیٹس ہیں اور 2 کے قریب جو ہے 2 جو ہیں وہ مبصر ہیں یا آبزرور. تو اب اس کا احاطہ کار جو ہے اور اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ معاشی ترقی بھی، معاشی تعاون بھی ہے، بین الاقوامی سلامتی بھی ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایک پورے کے پورے یعنی اس میں کچھ ایسے اجزاء ہیں جن کا تعلق دفاع سے ہے. مثال کے طور پر وہ سلامتی سے متعلق ہوں یا دہشت گردی سے متعلق ہوں. بنیادی طور پر یہ تنظیم اس لیے بنائی گئی تھی جب اتفاق رائے بڑھا کہ اس علاقے میں معاشی ترقی کے لیے اگر آپ نے حالات موافق کرنے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ 3 ایولز جو کہتے ہیں ان سے لڑیں. اور وہ ہے، ایک ہے دہشت گردی، دوسری ہے علیحدگی، اور تیسری ہے انتہا پسندی. تو اس کا دائرہ کار بڑھتا چلا گیا. اب یہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے یہ ایک بہت بڑی تنظیم بن چکی ہے. تقریباً اگر آپ دیکھیں لینڈ میس تو کوئی تقریباً یہ جو یوریشیا جسے کہتے ہیں، یورپ اور ایشیا جو ہے، اس کا کوئی تقریباً 61% کے قریب جو ہے علاقہ اس کے پاس ہے، جو اس کے ارکان. اور پھر اگر آپ جو ہے مبصرین اور ڈیلیگیٹس ملوائیں، اور آبادی بھی تو اس کی اور سب سے بڑی ہوگی. چین، بھارت، پاکستان، روس، یہ مل کے اتنی بڑی آبادی بنتی ہے. 44% کے قریب ہے پوری آبادی جو ہے. اور آخری نقطہ یہ ہے کہ اس کی جو جی ڈی پی ہے، جو آمدنی ہے، مجموعی طور پر جو آمدنی ہے وہ 32، دنیا کی جتنی بھی آمدنی ہے گلوبل، اس کا 32% جو ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا ہے. تو اس لیے اس میں جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ بہت ہی اہم تنظیم بن گئی ہے. اسی لیے جو ہے نا خطرے کی گھنٹیاں جو ہے کبھی برسلز میں بجتی. میں یہی نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ سلامتی اور دفاع بھی اس کے اب کوآپریشن میں شامل ہیں. تو کیا شنگھائی تعاون تنظیم مغربی بلاک یا موجودہ جو ورلڈ آرڈر ہے اس کے لیے کوئی خطرہ ہے؟ یہ نیٹو کا کاؤنٹر پارٹ بن رہا ہے؟ پھر دیکھیے، وہاں تشویش تو ضرور پائی جاتی ہے. واشنگٹن ہو یا برسلز ہو، اور اس میں تشویش پائی جاتی ہے کیونکہ یہ جو پورے کا شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کے مقابلے میں اس وقت کوڈ کھڑا کیا گیا ہے، جس میں ہندوستان ہے، امریکہ آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، امریکہ ہے. تو یہ جو ایک وہ کھڑا کیا گیا، پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک اور تنظیم بنائی گئی ہے جس میں جو ہے نیوکلیئر سب مرینز اس کو دی گئی ہیں آسٹریلیا کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قسم کی مسابقت شروع ہو گئی ہے، اسٹریٹجک مسابقت شروع ہو گئی ہے. ادھر سے جو شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل ہوں یا ان کے ارکان ہوں یا ان کے صدور ہوں یا وزرائے اعظم ہوں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ جو دفاعی تنظیم نہیں ہے، لیکن دہشت گردی سے انہیں نمٹنا ہے. اور پھر جو ہے آرمڈ فورسز کی ان کی جو ہے ایکسرسائزز بھی ہوئی ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کی پہچان ابھی تک جو ہے وہ معاشی ہو، دفاعی نہ ہو. لیکن اس کے باوجود جو ہے عام جو پرسیپشن ہے کہ یہ جو ہے پوٹینشلی یہ ایک بلاک کے طور پر ابھر سکتا ہے. لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تضادات موجود ہیں. تو ہندوستان جو ہے مغرب کا بھی علاقہ ہے، اور اس کے بعد یہاں اس شنگھائی تعاون تنظیم اور پاکستان بھی امریکہ کا نان نیٹو میجر ایلائی رہ چکا ہے. جی بالکل. یہ فرمائیے کہ اب چونکہ یہ کل سے تو ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی، چین کے وزیر اعظم آ جائیں گے، پھر روس کے وزیر اعظم نے آنا ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکس کے وزیر اعظم آ رہے ہیں، بھارت کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں، ایران کے فرسٹ وائس پریزیڈنٹ آ رہے ہیں.
منگولیا کے وزیر اعظم بھی آ رہے ہیں. ان سب کا اسپیشلی میں منگولیا کے حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں. آپ تو چین میں منگولیا کے لیے بھی پاکستان کے سفیر رہے ہیں. جی میں رہا ہوں. منگولیا جو ہے اس خاندان کا حصہ ہے لیکن آبزرور کی حیثیت مکمل رکن نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ سمجھیے اسے آپ پاکستان کے لیے ایک سنہری موقع سمجھے کیونکہ جو ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے 2 اشروں پہ محیط جو جنگ ہم نے لڑی اس سے پاکستان ایک طریقے سے تنہا ہو گیا تھا اور پاکستان کے بارے میں لوگوں کا عام تاثر یہ تھا کہ یہاں علاقہ غیر محفوظ ہے. لیکن ابھی جب یہ قسم کی علاقائی سربراہی کانفرنس ہوگی تو اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کے اوپر اعتماد بڑھے گا. اس کے لیے بڑی تیاری کی گئی ہے. پاکستان کے لیے اس لیے سنہری موقع ہے کہ یہ جو سمٹ ہے یہ سربراہی کانفرنس یہ کسی ایک حکومت سے متعلق نہیں ہے, کسی ایک دور سے متعلق نہیں ہے. اس کے جو اثرات ہیں جو فیصلے کیے جائیں گے اس میں ایک تو پاکستان کی عزت و تکریم بڑھے گی اور دوسرے جو ہے وہ کئی جو ہماری ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کے اوپر محیط ہوں گے. لیکن آپ نے صحیح فرمایا یہ کسی سیاسی جماعت کا کریڈٹ نہیں ہے, یہ پاکستان کا نام روشن ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے 15 اکتوبر کو ایس سی او شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے پہلے روز ڈی چوک میں احتجاج کا اعلان کیا اور ابھی تک وہ واپس نہیں لیا گیا. تو یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاسی معاملات جو ہے وہ خاصے الجھے ہوئے ہیں اور ہمیں سیاسی استحکام کے لیے سیاسی یکجہتی کے لیے کوشش کرنی چاہیے ہر سطح پہ ہر مقام پہ. اور میں ان کے اس سیاسی پہلوؤں کے اوپر روشنی نہیں ڈالوں گا. لیکن ایک چیز ضروری ہے کہ قومی یکجہتی ہونی چاہیے. جب بھی اس قسم کا کوئی انیشیٹو لیا جائے تو قومی یکجہتی ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چین کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ میں وہاں سفیر رہا ہوں. تو جو اس صدی کے آغاز میں جو پروجیکٹ شروع کیے گئے تھے وہ کہیں 2008 میں 2013 میں 2015 میں مکمل ہو رہے تھے. جو پروجیکٹس جو ہیں یا جو انیشیٹوز اب لیے جائیں گے پتہ نہیں ان کو کتنا عرصہ لگے گا. تو یہ ہے کہ ہماری آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ پی ٹی آئی احتجاج کا یہ لاجک دے رہی ہے کہ چونکہ ان کے لیڈر بانی پی ٹی آئی خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا, حکومت کہتی ہے کہ یہ اب شنگھائی تعاون تنظیم کے نام پہ بلیک میل کر رہے ہیں. میں نے پھر کہا کہ اس پورے کے پورے جس گفتگو کا آپ آغاز کرنا چاہتے ہیں اس کے سیاسی پہلو ہے اور ان کے اوپر جو ہے میں اس وقت نہ تجزیہ کرنا چاہتا ہوں نہ تبصرہ کرنا دنیا چاہتا میں ہوں. ویسے کیا ہوتا ہے جب اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے؟ تو عام طور پہ جو ہے وہ تعاون کیا جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو ہر سیاسی جماعت میں ایسے باشعور طبقے موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ریاستی ترجیحات میں ہے اور اس کے دور رس اثرات ہیں. اور کون جانتا ہے آج سے 5-6 سال کے بعد کون سی حکومت ہوگی. بالکل.